Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barik ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمد والعباس والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وذوي الحق علينا أجمعين نخص إلى أرواح أسامينا المتصل إلى صاحب البردة وبنيتهم وإلى حضرة النبي ولبيت الكرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ini sebahagian manaqib Al-Imam Al-Busiri. Nama pengarang qasidah burdah adalah Imam Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah bin Sonhaji bin Hilal Ad-Dalasi. Nama tempat lahirnya Al-Busiri, tempat hidupnya. Lahir beliau pada hari Selasa awal bulan Syawal tahun 608 Hijriah. Wafat pada tahun 694. Umur beliau berjumlah 86 tahun. Beliau bermadhab Maliki dan beliau seorang ulama yang ahli berbahasa Arab seperti ilmu nahu, sharaf, balaghah dan yang lainnya. Beliau sangat fasih serta ahli balaghah dengan sempurna, sehingga sangat sulit tandingan di kalangan para ulama dalam segi kebalaghahannya dan kefasihannya. Beliau pandai mengungkapkan kata-kata dengan bentuk syair yang fasihah, dan beliau pandai pula mengejek musuh dengan syairnya dengan ungkapan yang sangat menakutkan. Suatu ketika saat beliau akan pulang kampung, di persimpangan jalan beliau bertemu dengan seorang yang tua. Lalu dia bertanya kepadanya, "Apakah engkau mimpi melihat Rasulullah pada malam ini?" Beliau menjawab, "Malam ini aku tiada bermimpi melihat Rasulullah." Setelah beliau mendapat pertanyaan dari orang tua itu, maka tertanamlah di dalam hatinya rasa cinta dan rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada terhingga. Menurutnya, setelah sampai di rumah kemudian aku tidur, maka dalam tidurku aku mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya seperti bulan purnama yang dilingkungi dengan bermacam-macam bintang yang bercahaya. Setelah aku bangun dari tidur itu, alangkah besar cinta dan rinduku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melekat rasa cinta itu sehingga tiada pernah lepas dari hatiku ini. Demi setelah kejadian itu aku ungkapkan kata-kata hatiku itu dituangkan dalam bentuk qasidah yang isinya tiada lain hanya memuji dan menjunjung kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata beliau sering menangis saking terpesona dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya qasidah ini dinamai burdah, dikarenakan arti burdah itu adalah pakaian yang mulia yang dihadiahkan kepada Nabi, yakni yang indah-indah bahasanya, yang berisikan pujian kepada Nabi. Beliau mengambil segala ilmu dengan beberapa ulama, di antaranya beliau mengambil ilmu kebatinan dengan Al-Arif Billah Al-Kutub Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Mursi Al-Ansari, dan beliau mengambil ilmu batin dengan Al-Kutub Al-Kabir Maulana Abil Hasan Asy-Syadzili, dan beliau mengambil ilmu batin dengan Ghausul Anam Al-Qutbul Humam Sayyidina Abdus Salam bin Mashisi Al-Hasani. Di antara murid beliau yaitu Syekh Izz bin Jama'ah dan Imam Abi Hayyan dan Al-Allamah Abil Fatah Ibn Sayyidun Nas Al-Ya'muri. Cara mengamalkan qasidah burdah. Qasidah burdah ini diamalkan setiap hari atau 1 minggu sekali di malam Jumat atau malam Isnin atau malam Selasa, atau sebulan sekali, lebih-lebih dibaca pada waktu ada hajat atau nazar. Seyogyanya perlu pula diketahui bahwa membaca qasidah ini, jika ingin terasa manfaatnya, maka harus mengamalkan tata tertibnya, yaitu harus dibaca dalam keadaan mempunyai wudu serta menghadap kiblat dan berharum-harum, serta membacanya harus fasih dan faham tentang maknanya, dan harus diiringi tiap-tiap satu bait dengan salawat beliau yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Tetapi jika merasa sulit mengulangi tiap-tiap bait, maka hendaklah dibaca salawat itu tiap-tiap fasal supaya jangan merasa bosan. Khasiat qasidatul burdah al-mubarakah diantaranya untuk menambah iman dan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, untuk menolak bala dan menolak musuh. Kemudian sebab bagi menghasilkan anwar hati, membukakan segala asrar. Kemudian jadi obat atau penawar bagi orang yang sakit. Kemudian dimurahkan rezeki sampai ke anak cucu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Imam Syarafuddin ini selain qasidatul burdah, beliau juga punya qasidah yang masyhur, yaitu ada al-qasidah al-Muhammadiyah yang kita baca di awal tadi, dan ada juga lagi al-qasidah al-Mudhariyah. Ini kami minta sedikit waktu, kita akan bacakan al-qasidah al-Mudhariyah. Di semua qasidah atau pujian yang ditulis oleh Imam Al-Busiri ini, isinya adalah pujian sanjungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qasidah al-Mudhariyah fi sholati ala khairil bariyah. Ini adalah qasidah Mudhariyah. Dinamakan Mudhariyah karena bait pertamanya ada kalimat mudhar, nama Datuk Rasul. Fi sholati ala khairil bariyah, pada salawat kepada khairil bariyah, sebaik-baik manusia. Ya Rabbi salli alal muhtari min mudharin والأنبياء وجميع
الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد ناشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله آووا وقد ناصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا وأزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون رب نشرها العاطر معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرج الرضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما حاوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والسوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق كانوا متحوشروا وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور في كل طرفات عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حاصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما من ليس تنحاسر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يعزم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا رب واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا
عن أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيراتنا وكلنا سيدي للعفو مفتكر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغالني وقد أتى خادعا والقلب منكسر وأرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا رب أعزم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر. Mudah-mudahan kita tidak terkena wabah dan taun. Amin. Hingga keluarga kita dan anak cucu kita. Wa kun latifan bina fi kulli nazilatin lutfan jamilan bihil ahwalu tanhasiru bil Mustafa mujtaba wa sallallahu خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجل عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغير والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.